جو کا طالب ہوں. کمپنی کا نام ہے ACN لمیٹڈ. یہ کمپنی کی جو اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں گھر میں، جو کہ الیکٹریسٹی ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے، لینڈ لائن ہوتی ہے، ٹیلی فون ہوتے ہیں، انٹرنیٹ ہوتا ہے، یہ تمام یوٹیلیٹیز جو ہوتی ہیں یا کمیونیکیشنز ہوتی ہیں، ایون آپ کے بزنسز کی جو کمیونیکیشنز ہوتی ہیں، یہ تو آپ نارملی بھی جو ہے وہ دوسری کمپنیوں سے جو ہے وہ آپ لیتے رہتے ہیں. لیکن ACN کا جو ایک فائدہ ہے، ایک تو یہ کہ یہ آپ کو اچھے ٹیرف دیں گے اور آپ کو ٹیرف چوز کرنے میں گائیڈنس دیں گے، لیکن دوسرا یہ آپ کی طرف سے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور دوسری طور سے یہ ادارے کی بھی جو ہے وہ ہیلپ ہوگی، کیونکہ جو بھی اسے پروفٹ آپ کی آنے لگی پسینے سے، اور نبی کے در کے گداگر رئیس ہیں محسن، نبی کے در کے گداگر رئیس ہیں محسن، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے. اب نہایت ہی ادب سے، نہایت ہی احترام سے ہمارے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نجم الحسن نقوی قبلہ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور آج ہمیں اس عید کے دن ہمارے نبی مرسل ختم رسول کی ولادت باسعادت اور امام صادق کی ولادت باسعادت پر خطاب فرمائے. بر محمد وآل محمد صلوات. مومنین آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیے. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقات وجل عن ملائمت کیفیات وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العیون. علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سید الابرار ونخبة الاخیار زین الرسالة والنبوة، زین الرسالة والنبوة ينبوع الحکمة والفتوة، نبی الانبیاء وصفی الاصفیاء والذی بنورہ استضاءت الانوار واستنطارت الشموس والاقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء وسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين حجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم
انی جاعل فی الارض خلیفہ. صلوات بر محمد. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس آیہ مبارکہ کے اندر بہت ساری گفتگو ہے، کئی زاویوں سے بحث ہے. چند ایک زاویے شاید آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. معمولاً ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ بے شک میں زمین میں قرار دینے والا ہوں خلیفہ. پہلی بات تو یہ کہ خلیفہ اور خلافت کا جو وسیع مفہوم ہے، اس مفہوم میں پروردگار کا نظام ہدایت بطور کلی اس معنی میں شامل ہے. اللہ کا خلیفہ یعنی نبی خدا، اللہ کا خلیفہ یعنی رسول اللہ، اللہ کا خلیفہ یعنی اللہ کا نمائندہ، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو. تو اللہ پروردگار نے زمین پہ خلیفہ بنانے کے لیے ایک نورانی محفل زمین پہ نہیں سجائی، آسمانوں میں سجائی. یہ بات ایک معنی کی طرف دعوت دیتی ہے کہ پروردگار خلیفہ تو آئے گا زمین پہ، یہ سارا نورانی ماحول وہاں پہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا پہلا بنا رہا ہوں، آخر تک اصول یہی ہوگا. سمجھ لو کہ خلافت کیا ہے. خلافت کے اصول بھی سمجھ لو، خلافت کی نورانیت بھی سمجھ لو، خلافت کے معانی بھی سمجھ لو، اور سمجھ لو کہ جس کو میں بنا لوں وہ کیسا ہوتا ہے، تم نے کیا کرنا ہے. اگلی بات انی جاعل، انی انا ہے اور یا متکلم ہے. انا یعنی بے شک، لا ریب، میں. اللہ نے بہت ساری تعبیرات اپنے بارے میں استعمال فرمائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرمایا قل هو اللہ احد. اللہ نے بہت ساری تعبیرات بیان فرمائی ہیں. یہ جو زور دے رہا ہے بے شک میں، اس کا معنی یہ ہے کہ اس عہدے کا تعلق میرے علاوہ کسی اور سے نہیں. خلافت کا معنی خلافت الہیہ کا مفہوم، خلافت اللہ کا معنی اس کا تعلق ذات احدیت کے ساتھ ہے. بس خلیفہ بنانا تمہارا کام نہیں ہے، میرا کام ہے. تمہارا کام ہے اطاعت کرنا، نہ کہ بنانا. بس خلافت کا تعلق انی کے معنی میں یہ ہو گیا کہ زمین پہ آنے والے نمائندوں کا تعلق اس عالم سے ہے، اس عالم سے نہیں ہے. اور اگلی بات آپ کی توجہ کا طالب ہیں، صلوات اللہ فرمائیں گے. تھک تو نہیں گئے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. عرض کروں گا کہ خلیفہ کا معنی کیا ہے. خلیفہ کا اگر زمینی مفہوم لیں تو معنی کچھ اور ہے، آسمانی مفہوم لیں تو معنی کچھ اور ہے. وہاں سوائے اللہ کے، سوائے خلیفۃ اللہ کے، سوائے اس مخلوق کے جو نورانی مخلوق ہے، کوئی اور زمینی مخلوق تو نہ تھی. بس یہ خلیفہ کس کا، کہاں پہ بنا رہا ہے، کہاں پہ یہ محفل سجائی ہے؟ بے شک میں بنانے والا ہوں خلیفہ. اب یہ نائب سمجھ لو، جب وہاں پہ بنے گا تو نائب زمینی نہیں ہوگا، خلیفہ آسمانی ہوگا. خلیفہ کا معنی ہے مستخلف عنہ، یعنی یہ اس کے اوصاف کا خلیفہ ہے، نہ کہ زمین. اس لیے کہ زمینی خلافت مراد نہیں ہے،
بس اور اگلی بات یہ ہے کہ معیار خلافت کیا ہے؟ اللہ نے سجدے کا حکم دیا کس کو؟ فرشتوں کو، اور ان فرشتوں میں سارے فرشتے شامل ہیں، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ بھی موجود ہے۔ اور فرشتے جب ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو دینی طور پہ فرشتے جب مفہوم آتا ہے ذہن میں تو فرشتے یعنی اللہ کی قدرتوں کے مظہر، ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے۔ اس لیے کہ بعض فرشتے ہیں جن کو معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے تک بارش کے قطرے کتنے برسیں گے، ان کے پاس حساب موجود ہے۔ ایسے فرشتے موجود ہیں کہ ہوائیں کہاں پہ چلتی ہیں، کس سمت میں جاتی ہیں، روزانہ کہاں پہ جاتی ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، کوئی حساب تو ہونا چاہیے۔ بس ایسے فرشتے بھی ہیں جن کے پاس یہ بھی حساب ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ بی بی کی ایک دعا ہے، عرض کیا پروردگار تو وہ ہے کہ جو ہوا میں پرواز کرنے والے پرندوں کے پرواز کے رخوں کو جانتا ہے، کب سے کتنے پرندے خلق ہوئے، کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور روزانہ ہر پرندہ ہر ڈائمنشن ایک جہت میں پرواز نہیں کرتا، بس قیامت تک ایک حساب موجود ہے۔ بس فرشتے یعنی اللہ کی قدرتوں کے مظہر، اس میں جبرائیل جیسا فرشتہ جو ایک لحظے میں یہاں بھی اور وہاں بھی، یہ سارے فرشتے خلیفۃ اللہ کے بارگاہ میں اللہ نے حکم دیا کہ جب بنا لوں خلیفہ تو اس کو سجدہ کرو۔ ذرا سجدے کو سمجھیے گا، سجدہ کس کو تھا؟ آدم کو۔ کیا کس نے؟ فرشتوں نے۔ تو پس عبادت کے لائق اللہ ہے یا آدم ہے؟ اللہ ہے۔ پس فرشتوں کے لیے اللہ نے، بہت توجہ کا طالب ہوں، فرشتوں کے لیے اللہ نے اپنی بندگی کا کعبہ آدم کو قرار دیا۔ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے کن کو کہا؟ کعبہ ہے آدم۔ پس جو آدم کو سجدہ کرے گا گویا اللہ کو سجدہ کرے گا۔ پس اس عالم میں تو مسجود ملائکہ قرار پایا آدم، یعنی خلیفۃ اللہ کی منزل یہ ہے کہ آدم کے سامنے ساری کائنات کی قوتیں سجدہ محمد و آل محمد صلی اب تمہیں بھی حکم ہے اللہ کو سجدہ کرنے کا، انسان کو بھی حکم ہے خداوند عالم کو سجدہ کرنے کا۔ اب یہ سجدہ ہم کرتے کس رخ میں ہیں؟ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، گویا کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، کعبہ کے سامنے اللہ کو سجدہ پس کعبہ اس منزلت پہ فائز ہوا کہ خدا کی بندگی کا مظہر بنا، ذریعہ بنا، خدا کی بندگی کا ذریعہ بنا کعبہ۔ پس آگے مطلب کو کہنے دیجئے، اللہ نے خلیفۃ اللہ کو مسجود ملائکہ قرار دیا۔ اللہ نے واجب تو قرار نہیں دیا تھا، اختیار قرار دیا تھا، کہا چاہو تو سجدہ کرو۔ اگر زبردستی کرتا تو یہ سجدہ کسی کی جرأت نہ تھی، کوئی انکار کرتا۔ بس جنہوں نے اختیار سے کیا وہ ملائکہ بن گئے، جس نے انکار کیا وہ ابلیس۔ اور یہی خلیفۃ اللہ جب زمین پہ آ جائے
تو اب تمہیں اس خلیفۃ اللہ کو سجدے کا حکم نہیں ہے، جس طرح ملائکہ نے سجدہ کیا اور یہ مسجود قرار پایا، یہ وہاں پہ مسجود ہے، یہاں پہ مطاع ہے، اگر اس کی اطاعت کرو گے تو نظام امامت و خلافت میں داخل ہو جاؤ گے، اگر اطاعت سے باہر نکلو گے تو ہدایت تو ہم نے بیان کر دی ہے، اما شاکرن و اما کفورا، اگر یا چاہو تو امامت کے دائرے میں آ جاؤ، خلافت کے دائرے میں آ جاؤ، اختیار تمہارا ہے، یا امامت کو قبول کرو یا ملوکیت کو قبول محمد و آل محمد صلوات. اگلی بات توجہ ہے انشاءاللہ. اگلی بات، اب اگلے مرحلے میں مسجود ملائکہ کیوں قرار پائے؟ ایک ہی سبب بنا کہ خلیفۃ اللہ تمام تر فرشتوں سے افضل ہو گئے، گویا اب فیض نبوت جاری ہو رہا ہے، نبوت کا پہلا فرد انتخاب کیا جا رہا ہے، اب نبوت کا آغاز ہوا، لیکن فیض نبوت ابھی سے نہیں ہے، فیض نبوت اس نبی کی خلقت سے پہلے سے ہے، اس لیے کہ فیض نبوت کا معنی یہ ہے کہ مخلوقات تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا جائے، مخلوقات کو خدا کی وحدانیت کا تعارف کروایا جائے. میرے لفظوں پہ غور، خلیفہ جو اللہ نے اعلان فرمایا، فیض نبوت زمین پہ جاری ہونے کے لیے پہلے انسان کا انتخاب کیا گیا، وہ تھا آدم، لیکن فیض نبوت پہلے سے جاری ہے، اس لیے کہ فرشتے پہلے سے موجود ہیں، اللہ کی تسبیح کائنات میں پہلے سے ہو رہی ہے. پس فیض نبوت کا سرچشمہ کون ہے جو فیض نبوت جاری ہے؟ میں آپ کو تعارف کروانا چاہتا ہوں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بی بی کا خطبہ جو دربار میں مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا، پہلا حصہ اللہ کی توحید ہے اور دوسرا حصہ اپنے والد گرامی کا تعارف ہے. والد کا تعارف نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا تعارف ہے. اور تعارف کون کروا رہا ہے؟ کہ جس کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے. یہ منی کا معنی بھی سمجھانا ہے آپ کو انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ارشاد فرمایا، دو چار جملے بس، سارا خطبہ ظاہر ہے اس وقت مورد توجہ نہیں ہے. ارشاد فرمایا، جناب زہرا فرماتی ہیں، اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ، میں فاطمہ گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد اللہ کے رسول ہیں، خدا کے عبد ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اختارہ وانتجبہ، اللہ نے محمد کو، میرے بابا کو اختیار کیا، میرے بابا کو اللہ نے اختیار کیا. انتجبہ، اللہ نے چن لیا میرے بابا کو. کب؟ قبل ان ارسلہ، رسالت سے پہلے اختیار کر لیا، رسالت سے پہلے چن لیا. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد مصطفیٰ کو اللہ نے کیا کیا؟ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، پروردگار نے رسالت سے پہلے پروردگار نے اختیار کر لیا. گویا اللہ نے محمد کو اپنے لیے اختیار کر لیا، اللہ نے منتخب کر لیا. اور اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَسَمَّاهُ، اس کے دو معانی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے نام رکھا، اللہ نے تعارف کروایا. دوسرا معنی اس کا اور بھی بنتا ہے، سماہ، اللہ نے محمد کا رتبہ بلند کر دیا، اللہ نے محمد کا رتبہ بلند کر دیا. سماہ
قبل ان اشتباہ قبل اس کے پروردگار محمد کو چنتا، محمد کو اللہ نے محمد کا رتبہ بلند کر دیا۔ اور اگلا جملہ یہ ہے اور وَاصْطَفَاهُ قبل ان ابتعثہ، بعثت سے قبل اللہ نے محمد کو مصطفیٰ بنایا۔ اور یہ سارے معاملات کب تھے؟ اب میں ترجمہ اگر آپ کو سمجھانے کے لیے یوں کہوں کہ میرے اللہ نے محمد کو مصطفیٰ بنایا، محمد کو مجتبیٰ بنایا، محمد کو رتبے دیے، محمد کو کبریا نے اس کائنات کے اندر عظمتیں عطا کی، محمد کو اللہ نے رسالت کے مقام پہ فائز کیا، محمد کو اللہ نے جو سارے رتبے دیے۔ فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ میں گواہی دیتی ہوں اذ الخلائق مکنونۃ بالغیب، جب ساری کائنات پردے میں تھے محمد کا نور چمک۔ محمد وآل محمد صلوات۔ گویا کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، مصطفیٰ تھے، کچھ نہ تھا، مصطفیٰ رسالت کے مقام پہ فائز تھے، کچھ نہ تھا۔ اسی لیے تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نے جب ہماری خلقت ہوئی تو ہم نے دیکھا ایک نور کو، اس کی حدت کو دیکھا، اس کی شدت کو دیکھا، اس کی عظمت کو دیکھا۔ نورانی مخلوق نے جب اس نور کو دیکھا تو محسوس کیا اس کی عظمت اتنی ہے، اس کی شدت اتنی ہے، اس کی بلندی اتنی ہے، ہو نہ ہو یہ ہمارا خالق ہو۔ قبل اس کے کہ یہ شرک اختیار کرتے ہم نے اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دی، ہم نے اللہ کی تسبیح کی۔ تو فرشتوں کو معلوم ہوا کہ پروردگار تو وہ ہے جو اس نور کا بھی خالق ہے۔ زیادہ تھے، فرشتوں کو ایک ہی نظر آیا۔ بس مجھے یہ کہنے دیجئے، فاطمہ گواہی دے رہی ہیں جب زمانہ خلق نہیں ہوا، جب ابھی وقت خلق نہیں ہوا، جب مخلوقات پردہ عدم میں ہیں، جب وقت بھی بحیثیت مخلوق، زمانہ بھی بحیثیت مخلوق، کلہم مخلوقات ابھی خلق نہیں ہوئی، تو پس کہنے دیجئے گواہی بے معنی نہیں ہے۔ گواہی وہی دے سکتا ہے جس نے گواہی دیتے ہوئے منظر کو دیکھا ہو۔ بس شاہد رسالت بھی موجود تھا، مشہود بھی موجود تھا، یہ زمانے کی خلقت سے پہلے کی باتیں ہیں۔ بس فیض نبوت جاری تھا، نمائندہ پہلا بنا آدم، اور آدم کا امتیاز یہ ہے کہ آدم علم کی وجہ سے مسجود بنا، اور یہ ان کی عظمت یہ ہے کہ ان کے ناموں کو دیکھ کر آدم غرق ہو گیا ان کے عشق۔ پیغمبر کی معروف حدیث کیا حدیث ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ۔ آج باب کو سمجھنا آسان ہے، اور ایک باب میں کتنا علم ہوتا ہے ہمارے نوجوان شاید بہتر جانتے ہیں کہ جب یہ جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ تو صرف ایک باب کو جب کلک کرتے ہیں تو ممکن ہے اس ایک ویب پیج کے اندر ایک دروازے کو جب کھولیں تو امکان ہے ملینز آف بکس موجود ہوں۔ ایسا ہی ہے، ایک دروازہ کھولا تو کتنا علم ملا جس کو آپ بھی سمیٹ نہیں سکتے۔ آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ۔ جب ایک دروازے میں ملینز آف بکس موجود ہوں تو 1000 دروازوں میں کتنا۔ بات یہاں پہ نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ الف باب، اللہ کے رسول نے مجھے 1000 باب، 1000 دروازے علم کے عطا کیے۔ وَيَنْفَتِحُ لِي مِنْ كُلِّ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ، اور میرے لیے ہر دروازے سے پھر 1000 دروازے کھل گئے۔ کتنے دروازے ہوئے؟ نہیں سمجھے آپ؟ کتنے دروازے ہوئے؟ کوئی کیلکولیشن بنتی ہے؟ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے؟
1000 کے ساتھ 3000 صفر لگاؤ تو بنتا ہے 1000 سے ہر دروازے سے 1000 دروازے. ایک دروازے سے 1000 دروازے کا معنی یہ ہے کہ 1000 ضرب 1000 پھر ضرب 1000 پھر ضرب 1000 گویا 1000 کو 1000 بار لکھو اور ضرب دو. اسی لیے تو منبر سلونی پہ بیٹھ کے کہتا تھا جو پوچھنا ہے علی سے پوچھو. جی جنگ احد تو یاد، اس کا ایک منظر صرف میں عرض کروں گا. مورخین نے لکھا ہے کہ پیغمبر تھے اور علی علیہ السلام حضور کا دفاع کر رہے تھے، اور کبھی دشمن دائیں سے حملہ کرتا، کبھی بائیں سے حملہ کرتا، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے. جیسے جیسے دشمن آتا پیغمبر فرماتے ادفع یا علی، یا علی دفاع کیجئے، ادفع یا علی. علی ادھر آتے، پیغمبر کہتے ادفع یا علی، علی ادھر سے. جب یہ منظر دیکھا کہ جیسے جیسے دشمن حملہ کرتا ہے پیغمبر کہتے ہیں علی دفاع کرو، علی بڑھ کے دفاع کرتے ہیں. ایسے نورانی منظر کو، ایسے عشق و معشوق کے ماحول کو دیکھ کر جب جبرائیل سے رہا نہ گیا، کہا یا رسول اللہ اخوت ہو تو ایسی. کس نے کہا؟ جبرائیل نے کہا، اس لیے کہ جبرائیل اخوت کے معنی کو سمجھ رہا تھا. اب جو پیغمبر نے یہ جملہ سنا تو حضرت نے ارشاد فرمایا جبرائیل یہ کیوں کرنا ہو، انا من ہو و ہوا منی، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. اب یہ منی کو ذرا سمجھنا، یہ منی دنیا والا نہیں ہے، اس کو دنیا کے پیرامیٹرز کے ساتھ مت ماپنا. یہ رشتوں والا منی نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ علی رشتہ دار ہے پیغمبر کا، علی کے ساتھ کوئی پیغمبر کی رشتہ داری ہے. اس منی کو سمجھایا جبرائیل نے. اگر یہ منی کا معنی دنیا والے ماحول سے ہوتا تو جبرائیل اگلا جملہ نہ کہتا. جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ علی آپ سے، آپ علی سے، وَأَنَا جبرائیل اور میں جبرائیل، انا منکما میں آپ دونوں سے. جبرائیل نے ثابت کیا کہ منی کا رشتہ زمینی نہیں ہے، آسمانی. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ایک تھکی تھکی صلوات اور بھی تلاوت فرمائیں. ایک نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں. محمد کا تعارف کیا کروایا ہے اللہ نے؟ قرآنی تعارف کیا ہے؟ وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول. گویا محمد کو پہچاننا ہے تو رسالت کا زاویہ ہے. محمد کی شناخت قرآنی رسالت ہے، اور اللہ نے کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی نہیں لگائیں. اللہ نے اس مفہوم کو مقید بھی نہیں کیا. اللہ نے اس کو مفہوم کو انسانوں کے لیے کسی ایک دائرے میں محدود بھی نہیں کیا. وما محمد الا رسول، محمد جب سے ہے رسول ہے، جب تک محمد ہے تب تک رسول ہے. جب محمد ہے تو رسول ہے. اب محمد کو پہچاننا ہے تو اللہ فرماتا ہے محمد کو پہچانو رسالت کے زاویے سے. اب آدم کا جو پہلا واقعہ اللہ نے کیا ہے سارے نبیوں کے لیے نہیں کیا، اس لیے کہ پہلے واقعے سے سمجھ جاؤ بناتا اللہ ہے، اور اس نبوت کا تعلق عالم مادہ سے نہیں ہے، عالم بالا سے ہے.
آیا تو خلیفہ زمین کے لیے ہے، بنا وہاں پہ ہے. بس جیسے اللہ نے آدم کو بنایا، جیسے اللہ نے نوح کو بنایا، جیسے اللہ نے سب کو بنایا، اسی طرح یہ عہدہ اللہ بنانے والا ہے. تمہارا کام اعلان کرنا ہے، تمہارا کام اطاعت کرنا ہے. فرشتوں کا کام تھا سجدہ کرنا، تمہارا کام ہے اطاعت کرنا. تمہارا کام اطاعت کرنا کا معنی یہ ہے جب اس کی اطاعت کرو گے تو گویا اس کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت ہے. بس محمد اپنی منشا سے کوئی عمل انجام نہیں دیتا، اس لیے کہ مشیت الہی کے سانچے میں یہ ڈھلا ہوا انسان ایسا ہے کہ خدا نے کہہ دیا کہ بولے تو رسول، چپ رہے تو رسول، میدان میں ہو تو رسول، کہے تو رسول، منبر پہ ہو تو رسول، بستر پہ ہو تو رسول. اس کو رسالت سے جدا نہ کرنا. بس رسول جو دے دے لے لو، کوئی حد اور قید مقرر نہیں کی. اور اس لیے کہ سارے انبیاء میں آدم کا مقام یہ تھا کہ کائنات کو اعلان کر دیا اور آدم کے نسل میں سے باقی انبیاء کو بھیجا. ان انبیاء میں تمام تر انبیاء میں 5 نبیوں کا 5 رسولوں کا مقام سب سے بلند تر، ان میں ابراہیم کا مقام بلند تر. ابراہیم کا مقام سنو گے، قرآن نے ابراہیم کا تعارف کیا کروایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنور یا ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ابراہیم کو ہم نے دکھا دیے، ابراہیم کو ہم نے مشاہدہ کروا دیا. کس کا مشاہدہ کروا دیا؟ ملکوت السماوات والارض، ساری کائنات کے ملکوت کا. ملکوت کا معنی کیا ہے؟ جس طرح اس کائنات کا ایک ظاہر ہے، اس کائنات کا ایک باطن ہے. جب سارے آسمانوں کا مشاہدہ کروا دیا تو ابراہیم کو اللہ نے یہ طاقت بخش دی کہ ابراہیم زمین پر بیٹھ کر کائنات کا مشاہدہ کر سکتا ہے. اس لیے کہ ابراہیم کا سینہ اللہ نے کھول دیا، ابراہیم کو اللہ نے مشاہدہ کروا دیا. یہ طلب یہاں سے نہیں تھی، پروردگار نے اس سینے کو اس قابل بنایا کہ یہ سینہ ساری کائنات کا مشاہدہ کرے. ابراہیم کوئی معمولی انسان نہیں ہے، ابراہیم اسوہ ہے، ابراہیم مرکز ہے، ابراہیم ہی کا دین ہے جو کہ دین حنیف اور دین اسلام ہے. ابراہیم کا یہ مقام، جب ابراہیم کے سے پہلے آدم کا یہ مقام تھا، ابراہیم کا مقام کیا ہوگا؟ آؤ محمد کا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ول صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. اور آگے چلتے چلتے ایک مرحلے پہ اللہ نے کہا میں محمد کے دل کی گواہی دینے لگا ہوں. محمد کے دل کی گواہی اللہ نے دی. ما کذب الفؤاد ما رآ، میرے نبی نے جو مشاہدہ کیا وہ جھوٹا نہیں ہے. ابراہیم سے کہا مشاہدہ ہم نے کروایا، ادھر فرمایا کہ مشاہدہ نبی نے کیا. کروانے میں اور کرنے میں بہت فرق ہے، اس لیے کہ یہ استعداد ادھر سے نہیں تھی، ادھر مصطفیٰ کے سینے میں یہ استعداد بہت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بس سمیٹتا ہوں اپنی گفتگو کو. یہ محفلیں نورانی ہیں، یہ محفلیں ملکوتی ہیں، اس لیے کہ یہ انسان خالی زمینی نہیں ہے، نورانی ہے، ملکوتی ہے. اور دیکھو نبوت میں اور ختم نبوت میں فرق ہے. نبوت اور ختم نبوت میں کیا فرق ہے؟ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ختم نبوت کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو معمولاً کرتے ہیں علماء کرام، خاتم المرسلین یعنی آخری رسول. لیکن خاتم کا معنی ایک اور بھی ہے جو معمولاً بیان تو کیا جاتا ہے لیکن اس کی گہرائی کو ذرا توجہ کیجئے گا. خاتم کا معنی ہے یعنی رسالت کی انگشتری. انگشتری کا معنی در حقیقت
خاتم کا معنی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر آخر میں آئے. ہاں ٹھیک ہے ظاہری طور پر پیغمبر آخر میں آئے. خاتم المرسلین کا معنی یہ ہے خاتم رسالت. خاتم رسالت کا معنی یہ ہے کہ خاتم کمالات الہیہ. گویا خاتم کا معنی یہ ہوا کہ تمام تر وہ اوصاف جو اللہ نے خلق فرمائے تھے انسان میں، اس کا کامل ترین مظہر محمد مصطفیٰ تھا. ودانہ سبل و ختم الرسل، مولائے کل جس نے بخشا غبار راہ کو فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول. اور یہ خالی اقبال کا کلام نہیں ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. امام ہادی صلوات اللہ وسلامہ علیہ زیارت جامعہ معروف. خاتم المرسلین، ختم نبوت کا معنی یہ ہے بدأ اللہ بکم و یختتم بکم. اللہ نے آپ سے آغاز کیا، اللہ اس سارے عمل کا انتہا بھی آپ پہ کرے گا، اس لیے کہ دعویٰ بھی انہی کا ہے. پوچھنا ہے کائنات کی خلقت سے پہلے تو بتائیں گے، کائنات کے آنے کے بعد کیا ہوگا ہم بتائیں گے. اس لیے جناب جابر بن حیان سے امام صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ قیامت کا ایک معنی بیان کر کے جا رہا ہوں، اس کو بعد میں علماء سے پوچھئے گا. حدیث میں ہے، میں گفتگو کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. جابر یہ بتاؤ کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا یہ عالم ختم ہو جائے گا؟ فرزند پیغمبر ہمیں نہیں معلوم، اور اس سے پہلے فرزند پیغمبر بہت ساری باتیں کر چکے تھے. اس میں ایک مطلب یہ بھی بیان کر چکے تھے. فرمایا امام صادق نے، اس لیے کہ پہلے صادق کا ذکر ہوا، اب دوسرے صادق کا کچھ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. ارشاد فرمایا دیکھو دنیا والو اس کائنات کے اندر ایسے ستارے بھی موجود ہیں جن کی روشنی کے مقابلے میں سورج کی روشنی بالکل صفر ہے. یہ کب فرمایا؟ صدیوں پہلے مدینے میں بیٹھ کے مسجد نبوی میں سجادہ پیغمبر پہ بیٹھ کے پیغمبر کے بیٹے نے اعلان کیا. ٹیلیسکوپ ایجاد نہیں ہوئی تھی، کائنات کی حقیقتوں کو دیکھنے کے وسائل موجود نہیں تھے، لیکن صادق سچی آنکھ سے کائنات کو دیکھ کے اعلان کر کہ اس کائنات میں ایسے ستارے بھی موجود ہیں جن کی روشنی کے مقابلے میں سورج کی روشنی صفر ہے. 1960s کے بعد جب ٹیلیسکوپ ایجاد ہوا اور اس کے بعد جب کائنات کا مشاہدہ کرنا شروع کیا گیا تو یہ معلوم پڑا کہ اس سے پہلے کائنات کا ڈائیمیٹر تھا 3 بلین لائٹ ایئر، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ خالی 3 بلین نہیں ہے، 9 بلین پہ بھی کوئی مخلوق موجود ہے، 12 بلین پہ بھی موجود ہے، 12 بلین لائٹ ایئرز. آپ میرے ساتھ ہی ہیں یا کہیں 12 بلین پہ پہنچ گئے؟ صلوات بر محمد وعلی محمد. 12 بلین خبر ہے کتنا ہوتا ہے؟ 12 بلین لائٹ ایئرز. یہ جیٹ کی رفتار نہیں ہے، یہ ہوائی جہاز کی رفتار نہیں ہے. 1 سیکنڈ میں بجلی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر، 300,000 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں. تو 1 منٹ میں کتنا ہوا؟ آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں. 1 گھنٹے میں کتنا ہوا؟ 60 پھر ملٹیپلائی کریں. 1 دن میں کتنا ہوا؟ 24 سے ابھی رکنا نہیں ہے 60 24 سال میں کتنا ہوا؟ 365. اب یہ 1 کلومیٹر ہے دنیا کو کائنات کو ماپنے کا. بجلی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی رہے 1 سال، پھر یہ 1 سال نہیں 2 سال، پھر 100 سال، پھر 1000 سال، پھر لاکھ سال، پھر 100 لاکھ سال، پھر 100 کروڑ سال. یہ بنا 1 بلین لائٹ ایئر.
فرمایا کہ 9 بلین لائٹ ایئر کے فاصلے پہ، اس کے بعد ابھی جو دریافت ہوا اس کے بعد 12 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پہ کچھ ستارے ہیں جن کو کویزرز کہتے ہیں، ان کی روشنی اتنی ہے، اتنی روشنی وہ امٹ کر رہے ہیں کہ ان کی روشنی کے مقابلے میں سورج کی روشنی صفر ہے۔ تو میں 1960 کے بعد چلا، پتہ امام صادق نے صدیوں پہلے بیان کیا، کائنات کا مشاہدہ کر۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اسی لیے اس کائنات کا کیا آغاز ہے، کیا اختتام ہے، یہ اسی کو خبر ہے جس کے سینے میں خبر ہے۔ یہ اسی کو خبر ہے جس کے سینے میں خبر ہے، اور یہ خبر کس نے دی ہے؟ جو خبر کا منبع ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے علم کے مظہر ہیں۔ جی جابر، کیا جب یہ قیامت ہوگی ساری دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا فرزند پیغمبر آپ بیان کیجئے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پروردگار اس زمین کو نئے سرے سے بنائے گا، اس زمین کے آسمان کو نئے سرے سے بنائے گا۔ جب نئے سرے سے بنے گا، نئی مخلوقات آئیں گی، اللہ کی عبادت پھر سے شروع ہو جائے گی۔ فرزند پیغمبر بات تو بہت بڑی آپ نے کہہ دی، کوئی دلیل قرآن سے ہے؟ ارشاد فرمایا یقیناً دلیل قرآن سے ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یبدل الارض والسماوات، اللہ زمین و آسمان کو بدل دے گا، نابود نہیں کرے گا، بدل دے گا۔ تو مولا ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کسی اور عالم میں منتقل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے آدم سے پہلے آدم آ چکے ہیں، آدم کے بعد آدموں نے آنا ہے۔ اللہ جانے کہاں سے یہ سلسلہ کثرت کا شروع ہوا، کہاں پہ ختم ہوگا۔ حقیقت وہی جانتا ہے جو یہ جانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کی راہوں سے آسمان کی راہ۔ بس علی ہوں یا زہرا، حسن ہوں یا حسین، امام زین العابدین ہوں یا باقر، امام صادق ہوں یا مہدی تک، اگر کسی نے محمد کو دیکھنا ہے، آخری بات، اگر کسی نے مصطفیٰ کی حقیقت کو جاننا ہے تو اس کائنات میں عرفاء قائل ہیں کہ اس کائنات کا آغاز اور حقیقت ایک ہی ہے، جس کو کہتے ہیں حقیقت محمدیہ، نور در حقیقت ایک ہی ہے۔ بس کہنے دو اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو مکے اور مدینے کی 25 سالہ زندگی میں مت دیکھو، مصطفیٰ جاری ہے زہرا کی شکل میں، علی کی شکل میں، حسن کی شکل میں، حسین کی شکل میں۔ اس لیے جب آخری آئے گا